مقصد اس پروگرام کے آغاز کا یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اپوسٹیسی، ارتداد اور الحاد، ایتھیزم، یہ اس کے فتنے پوری دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں. کیا ہندوستان ہو، کیا پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، بنگلہ دیش تو بلکہ ان فتنوں کا گڑھ ہے، پاکستان کے کچھ علاقے بھی ہیں، انڈیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ مسلمانوں میں پھیل رہا ہے. حالانکہ اس طرح کے فتنے انڈیا میں ان کی توقع کم ہونی چاہیے تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائٹ ونگ کے جو اپنے برادران وطن ہیں وہی مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، چاہے جائے کہ وہ اپنے دوسرے کاموں کے اندر الجھیں. لیکن اب سوشل میڈیا کے جو ویڈیوز ہر جگہ پھیل رہی ہیں، ان کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ گھر گھر میں اور علاقوں کے اندر لوگ شکوک اور شبہات کا شکار ہو رہے ہیں. اسلام یہ جو کلاس ہے اس وقت ماشاءاللہ، اس وقت تقریباً 450 کے قریب لوگ اس کلاس روم میں شامل ہیں، اور داخل طلبہ کی تعداد اس سے کہیں زائد ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 50-60 کے قریب لوگ ابھی تک شامل نہ ہوئے ہوں، لیکن جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 500 سے اوپر ہے الحمدللہ. اور یہ کلاس روم ایسی کلاس ہے کہ جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ، امریکہ، قطر، سعودی، جاپان اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن کے طلبہ الحمدللہ یہاں شریک ہیں. تو یہ تو رہا آپ کا جغرافیائی تنوع، یعنی ڈیموگرافک جو ویریشن ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنل، تعلیمی، وہ بھی الگ الگ ہے. تو کچھ لوگ مدارس کے فیلڈ سے آتے ہیں، مدارس کے بیک گراؤنڈ سے، اور کچھ لوگ یونیورسٹی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. تو دونوں کی جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجی ہیں، وہ الگ الگ ہیں. یعنی کچھ لوگ گاڑھی اردو سمجھتے ہیں، اور اگر اس میں انگریزی کا کوئی لفظ آ جائے تو شاید ان کے لیے مشکل ہو، اور کچھ لوگ گاڑھی انگریزی سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر اردو کا لفظ آ جائے تو شاید مشکل ہو. تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس پورے کورس میں کہ دونوں طرح کے طبقوں کو ساتھ میں لے کر چلوں. اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ الفاظ مجھ سے سنیں گے تو میں اکثر بیشتر یہ کوشش کروں گا کہ جو لفظ میں بولوں، اگر مجھے لگے کہ یہ تھوڑا زیادہ اردو ہو گئی ہے تو میں اس کی انگریزی بھی کر دوں گا، اور اگر مجھے لگا کہ زیادہ انگریزی ہو گئی تو اس کی اردو بھی انشاءاللہ کر دوں گا. انگریزی میں ہمارے کورس کا نام ہے The Incoherence of Atheist، اور اردو میں نام ہے تحافظ الملاحدہ. یہ نام بھی، اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے، بہت سے لوگ شاید واقف بھی ہوں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو 4 صدی کے مجدد ہیں، اور پوری امت نے ان کو ایک عظیم عالم مانا ہے، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تحافظ الفلاسفہ، اور اس کا انگریزی ترجمہ اسی نام سے ہے The Incoherence of Philosophers. تو امام غزالی کا جو شاہکار ہے یہ کتاب، اور اس کے علاوہ ان کی جو دوسری کتابیں ہیں، جس کے ذریعے اس زمانے میں انہوں نے ارتداد کا مقابلہ کیا، ایتھیزم کا مقابلہ کیا. چونکہ اس دور میں جو ایتھیزم آیا تھا وہ فلسفی کے ذریعے آیا تھا. ہم نے جو نام رکھا ہے وہ ہے تحافظ الملاحدہ. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دراصل خدمات کو، جو ان کی تاریخی خدمات ہیں، تجدیدی خدمات ہیں، یہ ان کو بھی ایک طرح کا خراج تحسین ہے. اور ان کی خدمات کے صدقے اگر آج کے دور میں ہم ایتھیزم کا یا الحاد کا قلع کما کر پائیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اس پروگرام کے تحت یہ 2 سالہ ایک کورس ہے، انشاءاللہ 2 سال کے اندر اس کو ختم کر لیا جائے گا. اور اس کے تحت مختلف موضوعات ہیں، الگ الگ سبجیکٹس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار میں کہ الگ الگ سبجیکٹس کی جو ٹوٹل لسٹ ہے اس میں 18 سبجیکٹس ہیں، اور اس میں جو پہلا سبجیکٹ ہم نے لکھا ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو ویسٹرن سویلائزیشن، یعنی مغربی تہذیب کا تعارف اور تفہیم. شرح عقائد میں ایک شروع میں مبحث ہے، شروع میں ڈسکشن ہے اسباب علم کا. اسی کو ہم انگریزی میں ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں، ایپسٹیمولوجی. اور ایپسٹیمولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کیسے حاصل کریں. تو مغرب نے، ویسٹرن سویلائزیشن نے یہ بتایا کہ علم 2 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے.
آبزرویشن یعنی جس کو ہم مشاہدہ اردو میں بولتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں، اور ایکسپیرینس جس کو ہم تجربہ بولتے ہیں۔ چوتھا بڑا چیلنج ہے اکنامکس، پالیٹکس، سوشل سائنس۔ ان تین چیزوں کے اندر ہم مغربی تہذیب کو معیار حق سمجھتے ہیں، اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں سے جو چیز نکلی ہے وہی حق ہے۔ کن چیزوں کے اندر؟ اکنامکس میں، یعنی معاشیات میں، اقتصادیات میں۔ آج کے دور میں جو اقتصادی فلسفہ ہے پوری دنیا میں وہ ہے کیپٹلزم، جس کو ہم اردو میں سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ آپ ذرا سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کوئی دوسرا نظام چلا کر دکھائیے۔ میں لوکل محلے کی سطح پر بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک ملک کی سطح پر بات کر رہا ہوں کہ جس ملک نے سرمایہ دارانہ نظام کو مسترد کرنے کی کوشش کی تو پوری دنیا کے سرمایہ دار اس کے خلاف ہو کر اس ملک کو ختم کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا پوری دنیا کو ان لوگوں کے مطابق کہ سرمایہ دارانہ نظام ہی حق اور بہتر معاشی نظام ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور بیٹھ گیا یہ مغرب نے بٹھایا ہے۔ مغرب کے اس فلسفے کو ہم نے معیار حق سمجھ لیا کہ کامیاب ہوگا تو یہی ہوگا، کوئی دوسرا نظام کامیاب نہیں ہوگا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، پالیٹکس میں، سیاست میں جس نظام کو ہم نے حق سمجھا ہوا ہے وہ ہے جمہوریت۔ لہٰذا آج خلافت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ارے خلیفہ کا نام لے لیا، خلافت کی بات کر لی، خلافت کے فلسفے کو ذکر کر دیا، حالانکہ جمہوریت حکومت کرنے کا محض ایک طریقہ ہے جو مغرب نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ دنیا میں بہت سے طریقے آج بھی رائج ہیں۔ کہیں بادشاہت ہے، آپ سعودی عرب میں چلے جائیے نہ وہاں جمہوریت نہیں ہے نہ خلافت ہے، وہاں بادشاہت ہے، اور اس بادشاہت کا مکمل سپورٹ ہے پوری دنیا سے، کسی کو اعتراض نہیں ہے اس بادشاہت کے اوپر۔ کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو یہ الگ الگ طریقے ہیں۔ خلافت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب نے یہ سکھا دیا، مسلمانوں کو بھی یہ سکھا دیا کہ خلافت پر بات کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا اور اس کے فضائل بیان کرنا یہ دراصل دہشت گردی کو پروموٹ کرنا ہے، چونکہ جو حق ہے وہ جمہوریت ہے۔ ہم نے اس طریقے سے مغرب کو معیار حق سمجھ لیا۔ ایسے ہی آئیے آپ سوشل سائنسز میں۔ سوشل سائنسز کے اندر بہت سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ ہوتا ہے عورت اور مرد کے درمیان مساوات۔ آپ ذرا کہیں پر کھڑے ہو کر ایسی جگہ جہاں آپ کا اپنا حلقہ نہ ہو، مکس گیدرنگ ہو، الگ الگ حلقے کی نمائندگی ہو، وہاں کھڑے ہو کر یہ کہہ کر دکھائیے کہ مرد اور عورت مساوی نہیں ہے، ان کے درمیان ایکوالٹی نہیں ہے، ان کے درمیان مساوات نہیں ہے، کہہ کر دکھائیے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مساوات اور ایکوالٹی بٹوین ٹو جینڈرز، یعنی دونوں جنسوں کے درمیان برابری، یہ ایک حق نظریہ ہے۔ مغرب نے ہمیں یہ سکھا دیا، مغربی تہذیب نے ہمیں یہ بتا دیا۔ اب ہم اس کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے، قبول کرنا نہیں چاہتے۔ بہت مشہور فلسفی برطانیہ میں گزرا ہے، انگلینڈ میں، جس کا نام ہے برٹرینڈ رسل، اور یہ بہت مشہور فلسفی ہے، اور نہ صرف یہ کہ فلسفی ہے بلکہ فلسفے کا مورخ ہے۔ اس نے فلسفے کے اوپر پوری تاریخ لکھی ہے اور بہترین ادیب ہے۔ اس شخص نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے Why I am not a Christian، میں عیسائی کیوں نہیں ہوں۔ لیکن اس نے ایک جگہ اسلام کے اوپر بھی حملہ بولا ہے۔ یہ تصویر آپ کے سامنے آ گئی، ایک پیالہ ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ ایک پیالہ سا رکھا ہوا ہے، نیچے جو ہے بڑا خوبصورت سا اس کا شیپ بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک دوسری تصویر بھی ہے جو ایک دم دیکھتے ہی نظر نہیں آئے گی، بلکہ تھوڑا سا ذہن کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ جی ہاں، دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ پیالہ نہیں رہا بلکہ دو لوگ جن کی ایک ڈارک امیج بنائی گئی ہے، یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ تصویر دیکھی تو ہو سکتا ہے کہ اس طرف دھیان نہ گیا ہو، آپ پیالے کو دیکھ رہے ہوں۔ لیکن جب آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ پیالہ نہیں ہے، دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اب جب بھی آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو وہ دو لوگ پہلے نظر آئیں گے، پیالہ بعد میں نظر آئے گا۔ اسی کو کہتے ہیں انگریزی میں گیسٹالٹ سوئچ۔ یہ ایک تصویر کے ذریعے محض مثال دی گئی ہے کہ تھوڑا سا اپنا نظریہ جب ہم بدلتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ایک سوال ایک صاحب بار بار سوال کر رہے ہیں مجھ سے کہ لوگ ماڈریٹ مسلم کیوں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے لوگوں کو ماڈریٹ مسلم ہی ہونا چاہیے۔ یعنی ماڈریٹ کے معنی کیا ہے؟ ماڈریٹ کے معنی ہیں
معتدل. تو اگر اعتدال کسی میں نہ ہو تو وہ تو اسلام کی روح کے خلاف ہے. ہاں آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ماڈرن مسلم کیوں ہو رہے ہیں, یہ سوال صحیح ہے.